پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ فائلر اور نان فائلر کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب سے یہ بیرون ملک پہ سفری پابندی کو عائد کیا گیا، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ فائلر کیا ہوتا ہے اور نان فائلر کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ تو پاکستان میں بہت زیادہ پرانا ہے، فائلر اور نان فائلر کا، لیکن کیونکہ اب یہ بات سامنے آ چکی ہے تو سوشل میڈیا پہ بات آنے کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں اویئر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فائلر کیا ہوتا ہے اور نان فائلر کیا ہوتا ہے۔ یہ فائلر اور نان فائلر کا کنسیپٹ آپ کو صرف پاکستان میں نظر آئے گا، باقی دنیا کے کسی ملک میں بھی فائلر اور نان فائلر والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے فائلر اور نان فائلر کا یہ رواج شروع کیا ہوا ہے، اور اب تو گورنمنٹ کو پاکستانی عوام سے ٹیکس نہ لینے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ نان فائلر ہوتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور جب آپ فائلر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو گورنمنٹ کو ایک فکس مقدار میں جتنا انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ فی الحال سفری پابندی کی وجہ سے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے، تب ہی آپ دوسرے ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں آپ نے کس طرح فائلر بننا ہے؟ اگر آپ فائلر نہیں بننا چاہتے تو آپ کے پاس نائکوپ ہوگا، تو آپ نائکوپ کا استعمال کر کے بھی ٹیکس سے بچ کر دوسرے ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ نائکوپ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نائکوپ بھی ہمارے شناختی کارڈ کی طرح ایک شناختی کارڈ ہی ہوتا ہے، جس طرح ہمارا CNIC ہوتا ہے، اسی طرح نائکوپ بھی ایشو کیا جاتا ہے۔ یہ اوورسیز کے لیے ایشو کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے کسی بھی نادرا کوئی آفس میں جائیں گے، آپ نے انہیں کہنا ہے کہ مجھے نائکوپ بنوانا ہے، میں نے دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے، تو وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹ لے کے آپ کو ایک نائکوپ بنا کے دے دیں گے۔ یہ بھی آپ کے ID کارڈ کی طرح ہی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ بیرون ملک کا سفر کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور نائکوپ آپ اپنے بچوں کا بھی بنوا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کے اوپر ہر طرح کے ٹیکس زیادہ لگیں گے، بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر، سم ریچارج کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر۔ اگر آپ سم کو ریچارج کرتے ہیں تو اس کے اوپر 75% کا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا، اور بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن آپ یعنی لین دین کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہی آپ کو 0.6% یعنی 1 لاکھ کے اوپر 600 روپے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اب اس کو انکریز کر کے 0.9% کر دیا گیا، یعنی کہ 1 لاکھ کی ٹرانزیکشن کے اوپر 900 روپے کاٹے جائیں گے۔ یہ ٹیکس دینا پڑے گا نان فائلر کو۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ اگر بینک کے ساتھ آپ نے کوئی اسکیم رکھی ہوئی ہے پروفٹ والی، تو اس کے اوپر آپ کو 30% کا یعنی ٹیکس پھر گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو 15% اس پروفٹ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا گورنمنٹ کو۔ ہر وہ انسان جو سالانہ 6 لاکھ روپے سے زیادہ کی انکم جنریٹ کرتا ہے، اس کو سال کے آخر میں گورنمنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں 6 لاکھ سے زیادہ کی انکم جنریٹ کرتا ہوں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ پھر ٹیکس کو عائد کر دیتی ہے، اور وہ ٹیکس جب دے دیتا ہے تو وہ فائلر بن جاتا ہے اور سارے فیچرز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے کم ہے تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فائلز کو جمع کروا کے آپ بھی فائلر بن سکتے ہیں، اور 6 لاکھ کی کم آمدنی میں بھی فائلر ہونے کے سارے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اگر 6 لاکھ سے زیادہ کی انکم جنریٹ کرتے ہیں تو بھی فائلر بن جائیں، اور اگر 6 لاکھ سے کم انکم ہے آپ کی تو بھی آپ فائلر بن جائیں۔ باقی جو اوورسیز ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی سعودیہ یا اس کے علاوہ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ ان لوگوں پہ ٹیکس ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر ہیں۔ لیکن اگر آپ اوورسیز ہیں اور آپ نے پاکستان میں کوئی پراپرٹی، کوئی مکان، کوئی اس طرح کی چیز یا بینک کے ساتھ کسی طرح کا لین دین رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی اماؤنٹ وہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا۔